ضروری باتیں میری عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے حق کہہ کر آپ کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ مہینہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہے، اور جہاں گھنٹوں کی بات کو منٹوں میں بریلی کے تاجدار نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کو سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ لیکن اس میں کمال کیا ہے، ایک خوشبو آپ نے جب لی تو تصور آئے گا گلاب کا، اور گلاب کا تصور آئے گا تو تصور آئے گا چمن کا، اور چمن کا تصور میں بھی تصور آئے گا موسم کا، اور موسم میں بھی بارش ہوگی تو پھول کھلیں گے ورنہ نہیں کھلیں گے۔ بریلی کے تاجدار نے اس گھنٹے کے مضمون کو ایک منٹ میں بیان فرمایا کہ نبوی بھی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، اور بھی تفسیریں ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا، صرف پہلی تفسیر پہ اکتفا کرتے ہوئے قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ آج ہم نے یہاں کتنا خرچہ کیا، کتنے دن سے تیاری ہو رہی ہے، اگر اس مقصد میں ناکام ہو تو گھاٹا ہے۔ اور سن لیجئے، ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ محفلیں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور علم کی محفل ہوتی، یہاں افسوس ہے کہ ہمیں اس محفل کا قدر ہی نہیں معلوم۔ دوسری بات یاد رکھو، تم 1000 روپے بھی ایک دم ڈال دو تو کوئی گناہ ہے کیا؟ یہ دستور جو ہے، میں کہتا ہوں اتنے علماء ہیں، مجھے بتا دو کبھی اہل علم کی محفلوں میں یہ مجرا ہوتے تھے، ان کی محفلوں میں یہ چلتے تھے۔ آج سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ بروں کی وجہ سے برائی نہیں پھیلتی، اچھوں کے چپ رہنے کی وجہ سے برائی پھیلتی۔ ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اگر میں اسٹیج چھوڑ کر اس مجمع سے پوچھ لوں کہ ایمان کی تعریف بتا دے، جو صحیح ایمان کی تعریف مجھے بتا دے، میں 100 روپے انعام دوں۔ افسوس یہ ہے، بس واہ واہ، کس چیز پر واہ واہ؟ آپ یہاں اصل میں اگر کوشش کرو گے، غور کرو گے تو جو مقصد ہے وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ مدینے سے کس کو پیار نہیں ہے؟ ارے بولو سب کو پیار ہے نا؟ ارے سب کو پیار ہے، لیکن غریب نواز مدینے سے ہندوستان کیوں ہے؟ آپ کو مدینے کی جانے کی فکر ہے، مدینے سے محبت ہے، غریب نواز یہاں ہے۔ ہاں یقیناً غریب نواز کی چاہت مدینہ ہے اور مدینے والے کی چاہت دین ہے، تو غریب نواز نے اپنی چاہت کو نبی کی چاہت پر قربان کر دیا۔ مقصد ہے دین۔ نبی کیوں آئے دنیا میں؟ جب دنیا بھٹکتی ہے تو رب نے نبیوں کو بھیجا ہے سدھارنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ تو نبی کی زندگی ہمارے سامنے آنی چاہیے، ولیوں کا کردار ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ یقیناً معجزات بہت ہیں، اور معجزہ لے کر آئے، ہمارے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے، لیکن معجزہ سنائے کس کے لیے؟ معجزہ بتائے کس کے لیے؟ بے ایمانوں کے لیے، جنہوں نے نہیں مانا۔ ماننے والوں کے لیے کیا تھا؟ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے میرے دیوانوں تمہارے لیے میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔
बोलो सब नबी से मोहब्बत करते हैं? जो नबी से मोहब्बत करते हैं हाथ उठा ले। अच्छा, अब मोहब्बत का मैयार या तो आप अपनी मर्जी से बता लो या मैं बताऊं। मेरे आका क्या फरमाते हैं? मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी। अरे मोहब्बत जिससे की जाती है उसकी अदाएं पसंद होती है, उसका शहर भी प्यारा होता है, उसकी जबान भी प्यारी होती है। अफसोस ये है आज मेरा नौजवान जानता है कि एक सही सलामत कपड़ा अच्छा है, लेकिन अंग्रेजों का ऐसा दीवाना हुआ कि सही सलामत पैंट 100 रुपए की, फटी 300 रुपए की, 300 रुपए की फटी पैंट लाकर मस्जिद में घुटना दिखा रहा है। बाप को गैरत नहीं आती। मेरे भाई यहां हुसैनी है सब। अरे बोलो हुसैनी हो कि नहीं? इमाम हुसैन ने तुम्हें सबक दिया कि नहीं? अगर याद है तो करबला का पैगाम वापस लौटा। जो इमाम हुसैन को मजबूर कहे वो काफिर है। मेरे हुसैन मुख्तार थे, मुख्तार हैं, मुख्तार रहेंगे। आज लोगों ने मरसिया गैरों की तरह गाना शुरू कर दिया है, मजबूर मानना शुरू कर दिया है। इमाम हुसैन इम्तिहान के मैदान में थे, इम्तिहान गाह में मदद लेना भी जुर्म है, मदद देना भी जुर्म है। नाना ने तैयारी कराई थी और दुनिया ने देखा इमाम हुसैन ने करबला में इम्तिहान पास किया। इम्तिहान था सब्र का, इशारा करते पानी आ जाता, लेकिन इस्तिकामत के साथ बताया, वरना कौन नहीं जानता। देखते सूरज फलक सागर एक नजर, 400 छाती घटा, जम के बरसता पानी, तिसना लब रह के बताया यह सब्र जमील, वरना जमजम की तरफ फूट निकलता पानी। जो मजबूर के वो बेईमान है। मेरे हुसैन ने बोलो जो वादा किया था, भिखारी कौन था वहां? अरे भिखारी कौन और दाता कौन? अमीर बाप का बेटा भीख मांग रहा था, हुसैन दे दे। अरे हाथ कौन मांग रहा था? यजीद। तो भिखारी हुआ। मेरे इमाम ने कहा मैं हाथ नहीं दूंगा। अरे बोलो क्या कहा था? हाथ नहीं देता, नहीं दूंगा। और जिसकी बात पूरी हो जाए वो जीता, और जिसकी बात पूरी ना हो वो। यजीद कहता है दौलत ले ले, हुकूमत ले ले, हाथ दे दे ना। कहा मैं कत्ल करूंगा, नहीं दूंगा। बच्चों को लाश नहीं दूंगा, पानी बंद करूंगा, नहीं दूंगा। बोलो कत्ल हुआ हाथ के लिए, पानी बंद हुआ हाथ के लिए, खून बहा हाथ के लिए। लेकिन बताओ जब यजीदी लौटे थे तो सर लेके गए थे कि हाथ लेके गए? तो हाथ ले क्यों नहीं गए? अबे देते तो ले जाते। लेकिन जो कहा नहीं दूंगा, अरे बोलो नहीं, तो बात पूरी हुई ना। अब कोई कहेगा जिंदा थे तब तो मान लेते, सर तन पे जुदा था हो गया। अब का जालिम जब सर तन पे था जिंदा तू कहता था, तन से जुदा हुआ तो रब ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहना। ये नहीं कि मुर्दा मत कह देना, वरना ये होता अदब के लिए मत कहना है तो मुर्दा। आगे कुरान कहता बला हयाउन, बल्कि वो जिंदा है। अक्ल ने कहा जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं? तो कुरान कहता है दिख सकते हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तेरी आंखों में देखने का शऊर नहीं है। आंखों वाले तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर कर। हाँ वक्त आया था तो कहा हमने मरते देखा है, दफन होते देखा है, गुमान तो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं। कुरान ने सोच में भी पहरा लगा दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, गुमान भी मत करना। फिर बला हया बनकर जिंदा है। अक्ल ने कहा जिंदा है तो खाते कहां से है? कुरान कहता है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, रब के पास उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है।
میرے بھائی، لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے امام حسین کو سمجھا نہیں، امام حسین حوصلہ دینے آئے تھے یا بزدل بنانے آئے تھے؟ تو امام حسین نے کربلا میں جو سب سے بڑا کام کیا، پانی اکٹھا کیا، ارے کھانا اکٹھا کیا کیا؟ نہیں، لیکن جہاں پیڑ بھی نہیں تھے وہاں خیمہ لگایا۔ او حسینیوں جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، خدا را شرم کرو۔ امام حسین نے کربلا میں خیمہ لگوائے، اور خیمے کے چاروں طرف یہ علماء بیٹھے، پوچھو خندق کھدوائی، اور خندق میں آگ لگوائی۔ ذرا غور کرو، پانی نہیں ہے، خندق کھودی جا رہی ہے خیمے کی حفاظت کے لیے، خیمہ لگا بیویوں کے پردے کے لیے، اور خیمے کی حفاظت کے لیے خندق، اس میں آگ۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جیتے جی کسی میں غیرت ہے تو سوچو کہ کوئی دشمن خیمے کے قریب تک نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، جہاں موقع نہیں تھا، مکان نہیں تھا، وہاں پردہ استعمال کیا گیا، اور آج ہم حسینی کہلا کے، اور ہماری بچیاں میلے میں گھومیں، بازار میں گھومیں، بے پردہ گھومیں۔ او میرے بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے کتنا خطرناک ماحول ہے۔ ایک گناہ زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن 5 منٹ کا، کوئی 10 منٹ کا، جب تیری بیٹی ہاف آستین سے ہے، تیری بہن ہاف آستین سے ہے، یا کلائی دیکھ رہی ہے، سن لو وہ 24 گھنٹے کا حرام ہے۔ اب بتاؤ، اگر کوئی مسلمان انکار کرے تو میرے سامنے، پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، باپ کے سامنے بھی ستر عورت ضروری ہے۔ مرد کے لیے نماز بعد میں ہے، ستر عورت پہلے ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے۔ عورت کے لیے ہتھیلی، چہرہ اور قدم، اس کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے۔ اب آپ بتا لو اپنے اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی، کسی نے پوچھا تھا کہ حسن حسین دوسرے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ کہا ہاں، حسن حسین دوسرے پیدا ہو سکتے ہیں اگر دوسری فاطمہ پیدا ہو جائے۔ جب دوسری فاطمہ نہیں تو دوسرے حسن حسین کہاں؟ ہاں میری ماں بہنوں، کوشش کرو کہ تم اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو، ان کے پیٹ سے غلام حسن، غلام حسین ضرور پیدا ہو۔ حسن حسین تو نہیں ہو سکتے، جب تمہاری بیٹیاں کنیز فاطمہ بن جائیں گی تو پھر ان کے پیٹ سے غلام حسن، غلام حسین پیدا ہو۔ میں آج کے نوجوانوں سے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ذرا اپنے بزرگوں کو دیکھو، ان میں شرم کیوں ہے، ان میں حیا کیوں ہے؟ اور آج کا چھوکرا بے حیا کیوں ہے، بے شرم کیوں ہے؟ وجہ ایک ہی آئے گی، کل جب یہ پیدا ہوئے تھے ہمارے بزرگ، جب ان کی ماؤں کے سامنے ٹی ویاں نہیں تھی، کون نہیں جانتا کہ غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ماں چکی چلاتی تو قرآن پڑھتی، گود میں غوث پاک ہوتے اور سن کو سن کر وہ حافظ قرآن ہو، تو کل وہ لوریاں دیتی تو درود پڑھتی۔ آج میری بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ جو آنکھوں میں آتا ہے وہ خون کے ذریعے اترتا ہے۔ جب ماں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے گندا سین، گندی حرکتیں، اور وہ جوش میں آ رہی ہے، مسکرا رہی ہے، گندی حرکتیں دیکھ کر، اور اس وقت بچہ دودھ پینے آئے، ماں کو بخار آ جائے تو عورت کے بخار کی بنا پر ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کو دودھ مت پلانا۔ ماں کا بخار عورت کو اتر جائے گا، بچے کو اتر جائے گا۔ جب بچہ بخار بیماری
اس کو اتر جائے تو خدا کا واسطہ غور کرو، جب اس کی نظریں گندے سین پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ سین خون کے ذریعے دوڑ رہا ہے اور دودھ پی رہا ہے، اب وہ بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو لڑکیوں پہ ڈورا ڈالے گا، لڑکی دودھ پی رہی ہے تو لڑکوں پہ ڈورا ڈالے گی، یہ بے ادب نہ ہوگا تو کیا؟ دودھ پلاتے وقت ہماری نظریں تو گندے سین پر ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں آج ماحول بگڑ گیا۔ میرے بھائی، اس میں سب سے بڑا قصور میری ماں کا، اس لیے یاد رکھو میری ماں بہنوں، اگر تمہیں اپنا مقام معلوم کرنا ہے تو آؤ کربلا سے پہلے مکے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دو۔ بیابان اجاڑ میں چھوڑا گیا، حضرت حاجرہ کے قدموں کا صدقہ ساری دنیا کو تاکہ پتہ چل جائے، اے دنیا والو تم آبادی تلاش کرتے ہو اور آبادی اللہ والوں کے قدموں کو تلاش کرتے ہو۔ اور صرف یہی نہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ اللہ اس کے رسول نے کوئی چیز بتائی نہیں ہے، کر کے دکھائی۔ اور پھر امتحان، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود، یہ سمجھایا۔ اور پھر کیا کہا؟ اے میرے خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اگر صرف اتنا ہوتا کہ بیٹا ذبح کرتا تو ابراہیم خلیل اللہ پکڑتے اور ذبح کر دیتے، فرمایا نہیں، پہلے مشورہ لینا۔ اب دیکھو یہ امتحان ہو رہا ہے، جو کہہ رہے ماحول گندا ہے، مولانا صاحب پڑھاتے نہیں، یہاں کتاب اچھی نہیں ہے، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہے۔ ارے بتا وہ کون مولوی تھا قابل، بتا کون سی کتاب تھی۔ ماحول نادان مت الزام دے، ماحول گھر کا، اپنے گھر کو سدھار لے، ماحول اپنا آپ صحیح ہو جائے گا، باہر سے تجھے کیا تعلق۔ دیکھ حضرت حاجرہ پڑھانے والی، حضرت اسماعیل پڑھنے والا، اور امتحان کتنا خطرناک۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری مرضی کیا ہے۔ کیا جواب دیا تھا؟ 7 سال کا بیٹا ہے، اے ابا جان جو اللہ کی حکم ہے آپ تو کر گزرو، انشاءاللہ مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤ گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سبق سکھایا کس نے، یہ ادب بتایا کس نے؟ یہ نہیں کہ میں صبر کروں گا، صابروں کی لائن میں عاجزی انکساری۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے بھائی اگر میری ماں بہنیں آج سدھر جائیں، قسم خدا کی حالات آج بھی سدھر جائیں۔ کیوں کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس عورت۔ ایک بزرگ عرب، وہ کیا کرتا ہے؟ شادی کی، بڑے بڑے بچے، انتقال کا وقت آیا، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی بڑا تاجر ہے، سب تہجد گزار ہے۔ کہا بیٹو میری ایک وصیت کو یاد رکھنا، ایک احسان اس کی قدر کرنا سب سے زیادہ جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ بیٹوں نے کہا ابا تمہارے احسان تو بہت ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آیا جو پیدا ہونے سے پہلے آپ کا احسان، جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہاں بیٹا اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں بہت بڑا امیر آدمی تھا اور بہت بڑے رشتے میرے لیے آ رہے تھے، ہپی کٹ والے بھی آ رہے تھے، ناچنے والی بھی آ رہی تھی، دولت والی بھی آ رہی تھی۔ میں دولت مند تھا، میں نے سارے رشتے ٹھکرا دیے اور ایک غریب باپ کی تہجد گزار بیٹی سے میں نے رشتہ کیا۔ آج اس کا صدقہ ہے کہ تم جج ہو کر بھی تہجد گزار ہو، کروڑ پتی ہو کے بھی تہجد گزار ہو۔ اگر میں نے کسی نچنیا سے شادی کی ہوتی تو ناچنے والے ہوتے۔ تو میرے بھائی خدا کے واسطے شادی سے پہلے دہیج مت دے، لڑکی دے۔ اگر یہ صحیح ہوگی تو لڑکا بھی صحیح ہوگا۔ آج غوث پاک کی کرامتیں بارہا ہم سنتے ہیں، لیکن میری ماں بہنوں میں تمہیں ایک کرامت صرف غوث پاک کی ماں کی بتا رہا ہوں، وہ ذرا غور سے سنو۔
देखो माँ क्या कहती है, बेटा इल्म सीखने जा रहा है लेकिन झूठ मत बोलना। ये वाक्य 12 सुना, मैं वाक्य नहीं सुना रहा हूं। खुदा के वास्ते कभी गौर करो। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। इन वाक़यात में अक्लमंदों के लिए इबरत है। क्या वाक़या है? बज़ाहिर तो जरा सी बात है। गौसे पाक के रोजा छूटा बचपन में। अरे बोलो भाई, तो बचपन में आदमी रोजा नहीं रख सकता, नमाज पढ़ सकता है। तो जब रोजा नहीं छूटा तो नमाज छूटी होगी। उसी को आला हजरत के भाई हजरत हसन रजा बरेलवी बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आज़म। तो ये क्यों कहना था कि बेटा एक जगह ऐसा भी होता है, झूठ बोलना जायज हो जाता है, हराम भी जायज हो जाता है मजबूरी में। लेकिन बेटा तुझे अजीमत पे अमल करना है, रुखसत पे अमल। यहां वजह क्या है? मेरी खास तौर से मुसलमानों, खुदा का वास्ता, एक हदीस पाक का मफहूम है, हलाल माल बर्बाद नहीं होता। हलाल माल चुरता नहीं। पाकीज़ा माल माहौल, बिगड़े हुए माहौल को सुधार देता है। यह है दावा। अब दलील कहां से आए कि हलाल माल जहां पहुंचे वहां भी सुधार दे और चुरे नहीं, हराम माल बिगाड़ दे। जैसे एक पौधा हरा है उसमें खारी पानी डालो जला दे, और सूखता पौधा है उसमें मीठा पानी डालो हरा हो जाएगा। तो हरा भी, मीठा भी पानी है, खारी भी पानी है। खारी पानी बर्बादी लाता है, मीठा पानी आबादी लाता है। मीठा पानी जिलाता है और खारी पानी जलाता। अच्छा, अब ये बताओ, ये सारा काफिला जब जा रहा था, दूसरी बात हलाल रोजी से ईमानी जलाल आता है, चेहरे पर रौनक होती है। ये आज हम जलील हो रहे हैं ना, ये हराम खोरी की बिना पर, नाजायज मिलावट की बिना पर। वरना हराम का असरात हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को किसने नहीं देखा? और जिन्होंने देखा है पतले दुबले होते हुए बड़े बड़े अफसर क्यों कांपते थे? अरे क्या असर था नसबंदी के दौर में, क्या मालूम नहीं है? जब बड़े बड़े सूरमा बिक चुके थे, ऐसे वक्त में फतवा देने के बाद मुस्कुराते हुए, हुजूर आपकी जान बड़ी खतरनाक है, आप बदल दें। तो फरमाया यहां फतवे नहीं बदले जाते, जरूरत पड़ी तो हुकूमत बदल दी जाए। ये पावर बताओ तो सही। और दुनिया ने देखा चंद दिनों में हुकूमत खत्म हो चुकी थी, इमरजेंसी का खात्मा हो चुका था। तो मैं, ये तो था दावा, वक्त का मैं मेरे पास, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे के बता रहा हूं। अब आ जाओ इस काफिले पर। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े लोग, और ये डाकू कोई शागिर्द नहीं है। लेकिन ये बताओ, सबको मार रहे थे, पकड़ रहे थे, छीन रहे थे, गौसे पाक के पास क्यों नहीं आए? अगर हलाल रोजी के असर चेहरे पर जलाल की शक्ल में जाहिर नहीं हो रहे हैं तो थे तो काफिले में ही, लूटा क्यों नहीं? हाँ आए थे पास में, पकड़ा नहीं। शहजादे क्या है? कहा 40 अशरफी, फिर भी ले नहीं जा रहे हैं, चले गए। 39 आए, चले गए, सबका लूट लिया। कहा एक जवान रहा है तो सरदार आता है। अब देखो जो दावा मैंने किया है, हलाल माल के असरात देखना, वो बिगड़ों को भी सुधार दे, नापाक को पाक कर दे। अरे बोलो पाक पानी नापाक हाथ पर डालो तो क्या हो जाएगा? तो ये हलाल रोजी जब बिगड़े हुए में जाएगी तो उसको पाकीज़ा कर देगा। हाँ हाँ,
حلال روزی جب دل میں پیٹ میں پہنچے گی تو دماغ میں روشنی پیدا ہوگی۔ اب دیکھیے شہزادے کیا ہے 40 سے کہاں ہے بنڈی اتار کے دے دی یہ لے اب تلاش کیا شہزادے اس میں تو نہیں ہے جھوٹ مت بولو کہا جھوٹ نہیں بولا جاتا اب ادھیڑنا شروع کیا جب تک ہاتھ میں نہیں آیا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے اور جیسے ادھیڑا اور گرنے لگی اور ڈاکو کے ہاتھ پہ آئی میں پوچھتا ہوں 12 واقعہ سنا مجھے واقعہ نہیں سنانا قسم ہے تمہیں تمہارے ایمان کی بولو آتے ہی اسے خوش ہونا چاہیے تھا آنکھوں سے آنسو کیوں یہ پیسہ کیا ہے پتہ ہے غوث پاک کی ماں دیکھ رہی تھی ڈاکو بھی 40 ہے اشرفی بھی 40 ہے اور یہی وجہ تھی بیٹا تو سچ بولنا تاکہ یہ پاکیزہ مال ان کے گندے ہاتھ میں پہنچے تو اس کے ذریعے دل بھی پاک ارے بولو دل بھی پاک سیب بھی لال اور پیاز بھی لال 10 سیب کاٹ دو کتنوں کی آنکھ میں آنسو آئیں گے اور پیاز ایک پھوڑ دو پتہ چلا پیاز کی تاثیر اور ہے سیب کی تاثیر یہاں پر یہ قتل کر کے خون بہتا مسکراتے لاشیں تڑپتی کھلتا لیکن آج تقریر نہیں کی غوث پاک نے نصیحت نہیں کی صرف پاکیزہ مال ہاتھ میں آیا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے شہزادے یہ اتنا چھپا ہوا مال تھا ہمیں تلاش بھی نہیں ملتا لوگ تو چھپاتے ہیں تو نے بتایا کیوں کہا مجھے چھپانا ہے چھپانا نہیں ہے اور چھپ رہا ہے چھپتا ہاں جو ٹیکس نہ دے وہ چھپاتے ٹیکس دینے والے تو چھپاتے میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا میں کہہ رہا ہوں یہ تبدیلی آئی کیوں اب جیسے ہی اس نے کہا تو ماں کا فرما بردار اور ہم رب کے نافرمان آخرکار وہ تائب ہوا اور اس کے ساتھ سارے ڈاکو بھی اب بتاؤ یہ پاکیزہ مال تھا چورا لوٹا اچھا جہاں پہنچا بگڑے ہوئے ڈاکو کو بھی سدھارا کہ نہیں سدھارا ان کو جنت بھی کر دیا کہ نہیں کر دیا تو میرے بھائی اصل چیز تو یہ ہے ساری تقریر کا نچوڑ کامیاب کون ہے بہت سی تقریر سن رہے ہو سنتے رہو گے نمازی روزے دار حج والا زکوٰۃ والا نہ تو قرآن کہتا کون کامیاب قد افلح من تزکا کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی ارے کون کامیاب ہے جو پاکی حاصل کرے اب جھگڑا ہوا آنکھ کو پاک کرے یا کان کو پاک کرے یا ہاتھ کو پاک کرے یا پیٹ کو پاک کرے ابے کس کو پاک کرے مولانا روم کہتے ہیں ادھر ادھر مت جا تیرے مدرسے میں مسجد میں 50 یوں ٹوٹی ہیں غسل خانے میں بھی ٹوٹی ہیں باتھ روم میں بھی ٹوٹی ہے وضو خانے میں بھی ٹوٹی ہے کون سی ٹوٹی پاک کرے کہا نہ ٹنکی رکھے نا اوپر وہ ٹنکی پاک کر لے ارے بولو اگر ٹنکی پاک ہو گئی تو ساری ٹوٹی اس میں ٹھنڈا پانی ہے تو سب میں اس میں دودھ ہے تو سب میں دودھ آئے گا اور اس میں شراب ہے تو کہا میرے بھائی تیرے من کی ٹنکی یہ صاف کر لے پھر ہاتھ پیر ناک کان یہ سب ٹوٹیاں ہیں سب پاک ہو جائیں گے ارے بولو ہم نے پاک کیا کبھی ارے نماز پڑھنے جاتے ہو نا تو پاکی پہلے کہ نماز پہلے ارے بولو بھائی تو ہم نے پاکی کہاں کیے کہ جی کپڑے پاک کر لیے بدن بھی پاک کر لیا ہاں غسل کر لیا جگہ بھی پاک میرے بھائی آقا کا فرمان نہیں سنا لا صلاۃ الا بحضور القلب جب تک تیرا من حاضر نہیں ہے تیری نماز نہیں ہے تو تو نے پاک کیا من کون پاک کرے گا ارے من پاک کیا ہے کیا کوئی ہے جو من پاک کر کے مسجد میں جا رہا ہے میرے بھائی ذرا غور کر اسی کو میواتی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے تیرے بھیتر کوڑی میل اوپر راکھا دھوئے ارے کنواں میں ایک کتا
کتا گر جائے وہ کتا کنواں ناپاک جب تک پورا پانی اور کتا نہ نکال دو. ہمارا دل کا کنواں چھوٹا سا, غیبت کا کتا اس میں, حسد کا کتا اس میں, نفرت کا کتا اس میں, عداوت کا کتا اس میں, بغض کا کتا اس میں, جوا شراب کا کتا, اور پھر نماز پڑھ رہے. ارے تو مسجد میں گیا, تیرا من بھی مسجد میں ہے کہ نہیں؟ منہ تو کعبے کی طرف ہے, من بھی کعبے کی طرف ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, ایک ہوتا منافق, ایک ہوتا مومن, ایک ہوتا کافر. کھلا بے ایمان کافر, اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ منافق. اور منافق کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. اب بتاؤ آپ کون ہو؟ دل میں کچھ اور زبان پہ. ادھر کیا کہہ رہے ہیں نماز میں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. ادھر تمہارا دشمن کھڑا ہے, زور سے پہلے جھگڑا ہوا تھا. اب بتائیے, ادھر کہہ رہے السلام علیکم, زبان سے کہہ رہے اللہ تجھے سلامت رکھے, اور دل میں وہی دشمنی. اب بتاؤ منافق رہے کہ مومن؟ تو مسجد میں مومن بننے گئے تھے تو صرف زبان سے مت کہو, جب آ گئے ہو تو ادھر نیت کرو گے, تو ادھر جتنے ان کو سلام, ادھر سلام. تو پتہ چلا وہ آیا تھا پہلے دشمنی تھی, اب سچا نمازی ہے تو سلام پھیرتے کہے گا اللہ تجھے سلامت رکھے, تو دل سے بھی نفرت نکال. اس لیے ہمارے میواتی زبان میں کہتے ہیں تن اجلو, بگلا تن اجلو من میلو, بگلا جیسو بھیس. ارے تو سو تو کوا بھلو جگ بھیتر بہارے. وہ اندر سے باہر سے کالا, اندر سے تو باہر سے بھی کالا. اندر سے کالا کچھ ہے, اوپر سے سفید بگلا بھگت. اس کو منافق کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دعا کرو, اے اللہ ہمارے تن کو بھی پاک کر دے اور ہمارے من کو بھی پاک. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا پڑھ لو اور سن لو. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. بولو امام حسن کا ذکر ہوتا ہے. امام حسن بڑے کہ امام حسین بڑے؟ امام حسن. اور امام حسن خلیفہ بھی ہیں, اور امام حسین کے امام بھی ہیں, اور پیر بھی ہیں. لیکن یقیناً مجھے یقین ہے کہ جتنے ان کے جلسے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. امام حسین کے جلسے زیادہ ہوتے ہیں, امام حسن کے ارے ہوتے تو بتا دو مجھے. وہی وجہ ہے کہ رافضیت بڑھ رہی ہے ہمارے اندر. صرف امام حسن کے ذکر کو ختم کرنے والی قوم رافضی ہے. اگر امام حسن کے جلسے بھی اتنے ہوتے رہے تو بہت سارے خطرے جو سنیت میں آ رہے ہیں وہ پہلی ختم دم توڑ دیں. کیوں کہ جب امام حسن کا ذکر ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ میرے آقا اپنی گود میں بٹھا کر خطبے کے اندر فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سید دو مسلمان گروہ میں, دو مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے. تو آج جو بے دین اور سنی ہو کر صحابہ پہ تان کر رہے ہیں ان کی زبان کو تالا لگ جائے گا, اس لیے کہ جو تو کہہ رہا ہے یہ میرے آقا نے تو فرمایا دونوں جماعتیں مسلمان ہوں گی. اور پھر یہ حملہ کس پر ہے؟ امام حسن نے خلافت دی ہے, اور خلافت بہت اہم چیز ہے, اور ایرے غیرے کو امامت خلافت نہیں دی جاتی. اب جو ان پر تان کرے وہ تان ان پر نہیں کر رہا, وہ حضرت امام حسن پر تان کر رہا, اور امام حسن کے اس کام کو پسند کیا ہے مصطفیٰ نے, تو مصطفیٰ پہ حملہ کر رہا. میرے بھائی خدا را انصاف کرو اور برابر چلو. تو امام حسن کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذہن میں رکھیں. عمل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن تو ہم بھی پڑھتے, آپ دعوت میں بیٹھے ہیں, تربیت ہو تو ایسی ہو, اور یہ کام ہے گھر والوں کا. بچوں کو ادب سکھاؤ, بزرگوں کے حالات بتاؤ. دعوت میں بیٹھے ہیں, غلام آیا, پیر پھسلا, پیالہ تھا, گرم شوروا امام حسن کے جسم پہ گر.
اب جسم پہ گرا تو کپڑے خراب ہوئے، جسم میں پریشانی ہوئی، جلا بھی تو غصہ آنا تھا۔ اب غلام بھی تو ان کے در کا تھا، معافی نہیں مانگی، آج ان کی ساری نہیں کی، قرآن پڑھ دیا۔ اور کیا پڑھا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اب قرآن تعریف کرتا ہے نیک لوگ وہ ہیں پاور ہوتے ہوئے بھی غصہ پی جائیں۔ او میری ماں بہنوں، او نوجوانوں جو بیویوں پر جا کے غصے اتارتے ہو، ذرا سنو، نیک لوگوں کی تعریف کیا ہے؟ غصہ۔ اب یہ جیسے قرآن پڑھا والکاظمین الغیظ، آپ نے کہا میں غصہ پی گیا، پھر فرمایا وعافین الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، پھر کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ قرآن پر عمل ہو تو اس طرح ہو۔ آج میرے نوجوان بڑے شوقین بن رہے ہیں، خدا کرے آج اس جلسے کے صدقے میں تمہیں پتہ چلے ماحول کیسا ہونا چاہیے اور صحبت کا کتنا اثر ہے، اور گھر کی تربیت بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے سامنے وہ بگڑا دور نہیں ہے جو اقبال کے سامنے تھا۔ اقبال یورپ میں گیا، اجتماعی زنا خوری، زناکار، عیاشی، اور 10-20 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہی جگہ مل کر عیاشی کرنا ان کا فیشن، قلم میں عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس سے دور رہتا وہ نامرد کہلاتا، اس کا مذاق اڑاتے۔ تو ایسے فیشن کی دنیا میں اقبال جب گیا تو معلوم ہے اقبال کے اوپر اثر ہوا کچھ۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اقبال کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوا؟ اقبال کہتا ہے میرے ماں باپ نے، وہ مدرسے میں نہیں گیا، کسی دارالعلوم میں نہیں گیا، لیکن ماں باپ نیک تھے، تو کہتے ہیں گلستان بوستان میرے ماں باپ نے مجھے پہلے پڑھا دیا تھا، مثنوی کا سبق مجھے پہلے پڑھا دیا تھا، اور جب یہ ادب تھا تو اقبال کہتا ہے گھر کی تربیت اچھی ہو تو کہتا کیا ہے؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، جلوائے دانش فرنگ یعنی انگریزوں کی یونیورسٹیوں کے وہ جلوے جہاں عیاشی تھی، جہاں کلبے تھے، جہاں کھلے عام زناکاری تھی، وہ میری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے؟ اب سنو، وہ ہے اصل چیز جو ان جلسوں میں پلائی جاتی ہے، جو ان جلسوں میں سمجھائی جاتی ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، میرے سرما ہے میری آنکھ میں، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ تو اقبال کہتا ہے میرے ماں باپ نے نبی اور علی کی محبت میرے دل میں پلا دی تھی۔ تو اگر یہ محبت آج ہمارے گھروں میں بھی سمجھا دی جائے تو بتاؤ اے مسلمان، بولو نبی کی بات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں جہنم میں دیکھا کچھ آدمیوں کے لمبے لمبے لال گرم لوہا آنکھوں میں ڈالا جا رہا ہے، کچھ عورتوں کی آنکھوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ نبی کو جو جھوٹا مانے مسلمان ہے؟ اور معراج کی رات جو دیکھا یقیناً حق دیکھا۔ اب جبریل امین سے پوچھے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ مرد ہیں جو غیر عورتوں کو تکتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر محرموں کو تکتی تھی۔ اب بتاؤ اس وقت ایک تنکا ہماری آنکھ میں چلا جائے تو ہمیں پریشانی ہو جائے، وہاں لوہے کی سلاخ آنکھ میں ڈالی جائے گی؟ خدا را بتاؤ کیسے برداشت کروں؟ تو اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے خدا کا واسطہ دے کر خدا کے لیے اپنی حالت سمجھو۔ میرے آقا غیب داں نبی نے فرمایا تھا رُبَّ کاسیات عاریات، کتنی کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ مسلمانوں سنو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، عورتیں بعد میں ٹھکیں گی، مرد پہلے ٹھکے گا، اس لئے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سردار ہے، تو سرداری تمہاری ہے، پیسہ تمہارا ہے۔
باریک کپڑا پہننا، ارے بولو جائز ہے کہ ناجائز؟ چست لباس پہننا؟ اب بتاؤ ہمارے گھروں میں کوئی تو بتا دے جو موٹا کپڑا ہو، ڈھیلا کپڑا ہو۔ اب بتاؤ ہم انگریزوں کے غلام؟ چست لباس اسلام میں حرام، باریک کپڑے، اتنا باریک دوپٹہ جس میں بالوں کا رنگ نظر آئے، نماز نہیں ہوگی۔ پھر بتاؤ یہ نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں ہو رہی۔ اور افسوس تو یہ ہے شادی کے موقع پر مچھردانی کا لباس۔ او خدا کے بندے غیرت کرو، تمہاری بہن ہے وہ ہاف لباس سے اور اڑیاں لباس میں، اور پھر آپ اپنے کو مسلمان کہنا ہے۔ کاش کربلا کا سبق یاد رہا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو میرے بھائی حسینی ہو تو حسینی بن کرو۔ میں صرف ایک بات کہہ کے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ بولو جنازہ آپ نے دیکھا؟ مرد کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3، تہمت، چادر، کرتا۔ عورت کے 5، 3 تو یہی کپڑے، 5 ایک اوڑھنی جو آدھی کمر سے لے کر آدھے پیٹ تک، دنیا کی طرح نہیں اڑائی جاتی، نقاب۔ 5ویں سینہ بند۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، بولو جب کرتا آپ نے پہنایا تو سینہ چھپا کے نہیں چھپا؟ اور کرتا میں سینہ چھپا کے نہیں چھپا؟ پھر جب چادر لپیٹی تو سینہ چھپا کے نہیں چھپا؟ ارے 3 مرتبہ سینہ چھپ چکا ہے، پھر سینہ بند کیوں ہے؟ سمجھو اسلام کو۔ اچھا یہ عورت پارک میں نہیں جا رہی، بازار میں نہیں جا رہی، یہ جا رہی قبرستان میں، وہاں فرشتے ہیں، وہ معصوم ہے، اور جو اسلام وہاں بھی اس حال میں عورت کو نہ جانے دے کہ سینے کو ابھار ظاہر ہو، اور یہاں بازاروں میں پورے جسم کا ابھار ظاہر، اور پھر کہتا ریپ ہو گیا۔ ابے قصوروار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اس لئے میرے بھائی قرآن نے جو کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں، تمام انسان، ارے بولو گھاٹے میں ہے۔ زمانے کو دیکھ لو گھاٹے میں ہے۔ فرعون دولت میں ہو کر گھاٹے میں ہے کہ نہیں؟ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہو کر بھی گھاٹے میں رہا کہ نہیں؟ قارون دولت لے کر بھی گھاٹے میں رہا کہ نہیں؟ میں تفسیر میں نہیں جا سکتا، تمام انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے نیک عمل کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وہ گھاٹے میں۔ ارے بولو وہ گھاٹے میں۔ اچھا اتنا بتاؤ کامیابی کس کے لیے اور کامیابی کس کی بنا پر ہے؟ آج میرے بھائی آپ پریشان ہو سکتے ہو کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں، آپ پریشان ہو سکتے ہو ہمارے پاس ہتھیار نہیں، آپ پریشان ہو سکتے ہو ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بکواس ہیں۔ قرآن نے کامیابی کے لئے ایک ہی چیز، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلند تم رہوگے، تخت و تاج کے مالک تم رہوگے، شرط ہے کہ مومن ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ بھائی؟ اور میں ایک سیدھی سی بات بتا دوں، ایمان کے لیے آپ دیکھنا ہے نا، اب سلام کرتے ہیں تو کیا کہیں گے ایک دوسرے کو؟ السلام علیکم۔ کیا کہو گے بھیا؟ ایک آدمی کو بھی السلام علیکم، جبکہ اکیلا ہے تو السلام علیکہ کہنا چاہیے تھا۔ وہ کہے گا مولانا صاحب ایمان کی حالت میں یہ یقین ہے دنیا میں کوئی اکیلا ہے ہی، اگر کمرے میں بند ہے پھر بھی اکیلا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو رات کے اندھیرے میں گناہ نہیں کر پاؤ گے۔ کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہر انسان کے کاندھے پہ 2 فرشتے، اور سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرنے والے، تیری تصویر آ جائے گی، وہ کینسل ہو سکتا ہے، کنیکشن کٹ سکتا ہے، پتھر مار کے ٹوٹ سکتا ہے، ہاں تو چہرے پہ نقاب ڈال دے، سی سی ٹی وی کیمرہ تیرا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن بتاؤ یہ جو کاندھے پہ بیٹھے ہیں، ہے کوئی گولی ان کو مارنے والی؟
ہے کوئی ہزاروں پردے لگا لو، ہے کوئی چھپانے والا؟ تو میرے بھائی قصور تو اس کا ہے. اب تم کہہ رہا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور نادان کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیرے کاندھے میں دونوں فرشتے دیکھ بھی رہے، نوٹ بھی کر. کہاں گیا تیرا ایمان؟ اور تیرا رب بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ رات میں کہہ رہے ہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے. ابے ساری دنیا سو گئی تو کیا ہوا؟ اگر تیرے پاس ایمان ہے تو تیرا رب تو کبھی سوتا ہی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اب بتا پھر یہ تیرا جملہ کوئی سو تو نہیں، جاگ تو نہیں رہا، کہاں گیا ایمان؟ اصل کمی ایمان کی ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ صورت میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اللہ والوں کی محفلیں یہ ذکر کی جاتی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان سے فیض حاصل کرو. اللہ اکبر. قحط پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء کرام نماز استسقاء پڑھ رہے، نماز بارش نہیں ہو رہی. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے محبوب الہی کے پاس، حضور بارش نہیں ہو رہی. آپ نے بھی کیا کیا؟ کچھ شریک نہیں ہوئے، اندر گئے اور اپنی والدہ سے میری ماں بہنوں تمہارا مقام کتنا اونچا ہے. محبوب الہی اپنی ماں کے پاس گئے، اماں جان اپنی چادر سے 2 دھاگے دے دو. محبوب الہی اپنے ماں کی آنچل سے 2 دھاگے لے کر آئے اور جیسے ہی دھوپ میں آئے، مولا یہ تیری وہ بندی ہے جس کا چہرہ تو بڑی بات ہے، آنچل کسی نے نہیں. ابھی ہاتھ اٹھائے نہ تھے، ان کے صدقے میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی. یہ ماحول میرے بھائی جب ہم دیکھیں گے پچھلے تو سارا ماحول جو سدھرا ہے وہ ماؤں کا صدقہ. کون نہیں جانتا کہ بابا فرید باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہے اکیلی، لیکن ماں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ بیٹا مزدوری کر کے لا، بیٹا نماز پڑھ. ماں کیا ملے گا؟ شکر ملے گی. اب بتاؤ بچے کو میٹھے سے پیار ہے، چھپا دیتی. اب بتاؤ کیا ہے؟ کسی طرح بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے، پھر جوانی میں اس کی برائی معلوم ہو. بیڑی بہت بری ہے، بیڑی پینا چھوڑ دے، یہ ہے بری. پھیپڑوں پہ یہ چلاتی ہے چھری، معلوم ہے لیکن چھٹتی نہیں، عادت پڑ گئی. تو جو چھٹتی نہیں، نماز کے تو فائدہ معلوم ہوگا، تو بچپن میں جو عادت پڑ گئی وہ چھوڑے گا. اس لیے زبان باپڑی ہوتی ہے مادری. ارے باپ کی زبان بھی تو وہی ہے. اس لیے بچہ جو سیکھتا ہے وہ ماں سے سیکھتا ہے. تو بابا فرید اب چلے گئے، عادت پڑ گئی، جنگل میں گئے. آؤ ساتھیوں نماز پڑھیں گے. کہا کیا ملے گا؟ کہا شکر ملے گی. کہا بغیر پیسے؟ میں روزہ نہ کھاتا ہوں. اب سنو، یہاں 3-4 چیزیں آپ کو ثابت ہو جائیں گی. واقعہ تو سنتے ہو. ایک تو یہ آج ہم پیر الگ، استاد الگ، ماں باپ 3 درجے ہیں. عظمت والی چیز ہمارے سامنے 3 ہے، ماں باپ، استاد اور پیر. لیکن تمہیں قسم ہے بتاؤ ان تینوں میں پہلے کون؟ ارے بتاؤ کون ہے پہلے؟ اور ہم نے ہاتھ پام چومے ماں باپ کے کبھی؟ ابے جنت تیری ماں ہے، جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے. کون ہے جو بھائی کے لال بتا دے ان کے علاوہ اور بھی کوئی جنت ہو؟ تو تیری ماں جنت، اس کے پاؤں آپ تک نہیں چومے. ہاں ہاں چومو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے ہاں کوئی عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن حج مقبول نہیں.
لیکن ماں باپ جس کا چہرہ دیکھ لے حج قبول ہو نہ ہو گارنٹی نہیں، یہاں شک کرنے والا کافر۔ کیوں؟ یہاں کوئی رکن نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، محبت کی نظر ڈال دے، دل میں محبت ڈال کر باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ احسان صحابہ کا حج ایک پر ہوتا سال میں، کہ آقا کے بار بار فرمایا ہاں یہاں معاملہ الگ ہے، وہ کعبہ اور ہے، یہ کعبہ اور۔ تو فرمایا میرے آقا نے کہ اگر 100 بار بھی دیکھے گا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ بتاؤ تو صحیح ان کے مقابلے میں، وہاں علم شرط ہے، وہاں عمل شرط ہے، بے عمل پیر ہمارا پیر نہیں بن سکتا۔ اگر جان بوجھ کر بغیر عذر کے کوئی جماعت چھوڑتا ہے وہ فاسق ہے، فاسق، وہ فاسق پیر نہیں ہو سکتا۔ بڑی شرائط ہے، صحابہ کرام نے تو جنگ میں بھی جماعت نہیں چھوڑی، لیکن ماں باپ کے لیے علم شرط نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تیرے لیے جنت۔ اور سن، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے امت کے حق میں۔ جیسے نبی کی دعا امت کے لیے رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے لیے کبھی رد۔ تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ ارے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے؟ جنت تیرے گھر میں، باپ کے روپ میں جنت کا دروازہ تیرے گھر میں، بیٹی رحمت تیرے گھر میں، بیٹا نعمت تیرے گھر میں۔ وہ بھٹک رہا ہے ادھر ادھر، سب کچھ تو تیرے پاس موجود ہے، پھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ ارے دعا دیکھنے تو دے۔ بیٹے نے تو نماز پڑھانی شروع کر دی، ماں کے ہاتھ اٹھے، مولا میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، تیری رحمت سے دور نہیں۔ تیری رحمت تو وہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں سلامت رکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دریا نیل میں سلامت رکھا۔ مولا تو کریم ہے، میری لاج رکھ لے۔ ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر دیکھا، جب چادر ہٹائی ہے تو پوڑیا نہیں تھی، پورا حوض تھا۔ کیا تھا؟ پورا حوض تھا۔ سب کی جھولیاں بھر دی، اور دنیا میں دو ہی ہیں۔ آج ہمیں بتاؤ کوئی ایسا دروازہ بھی ہے جو رحمت کا دروازہ ہو؟ او میرے بھائیوں بتاؤ رحمت کا دروازہ کہاں ہے؟ بھٹک رہے ہو، میں پریشان، رحمت کا دروازہ تلاش نہیں کیا۔ بھٹک رہے ہو، ہماری اولاد نہیں، رحمت کا دروازہ تلاش نہیں کیا۔ بھٹک رہے ہماری اولاد نافرمان، رحمت کا دروازہ تلاش نہیں کیا۔ رحمت کا دروازہ کسی لیڈر کا گھر نہیں ہے، کسی امیر کا گھر نہیں ہے، کسی افسر کا گھر نہیں ہے، حکومت کا گھر نہیں ہے، رحمت کا دروازہ اللہ کا گھر ہے۔ ارے بولو بس، ادھر دروازہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ اللہم افتح علی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو تجھے پریشان تھا تو اللہ کے گھر میں جاتا، رحمت کی بارش ہوتی، اولاد نافرمان فرمانبردار ہو جاتی۔ غریب تھا، دولت مل جاتی۔ لیکن افسوس، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر نے دوا بتائی، آپ نے 1000 روپے دوسرے کو دے دیا، میری طرف سے دوا لے کر کھا لے، فائدہ ہو جائے گا؟ ارے جس کو بیماری ہے دوا اس کو کھانے کی، دوسرے کو؟ اچھا غلطی آپ کرو، معافی تمہارا باپ مانے ہم سے، پڑوسی مانگے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم نے نافرمانی کی تو بارش رک گئی، اولاد پیدا بند ہو گئی، طاقت کمزور ہو گئی، 4 بیماریاں پیدا ہوئی۔ آئے تو رب نے کیا کہا؟ اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ استغفار کون کرے، نبی یا قوم؟ اچھا تو امت جو ہے استغفار کرے۔ اب حال یہ ہے گھر میں نحوست ہماری وجہ سے، نافرمانی ہماری وجہ سے، اور سورہ بقر مولانا صاحب پڑھے۔ ابے توبہ کون کرے گا مولانا صاحب؟
افسوس یہ ہو رہا ہے میرے بھائی، ہم نے اپنا مقام ہی نہیں سمجھا۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تربیت بہت ضروری ہے۔ اب تربیت دیکھیے، بیٹا کی تربیت ہے، بیمار کو شفا، غریب کا علاج، کوئی تعویذ نہیں ہے، پھونک مار رہے ہیں۔ پیچھے بھی بیٹھا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ میں بھی پھونک ماروں، اعلان کر دیا جس کو کوئی پریشانی آؤ میں پھونک ماروں گا، علاج ہو جائے گا۔ سن لیا تھا نا کہ بابا فرید سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا بولو ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، نبی نے فرما دیا حق۔ اب وہ بھی دم کر رہا ہے تو بیماری اور بڑھ رہی۔ آیا بابا کیا معاملہ ہے؟ میں بھی وہ پڑھتا ہوں۔ کہا بیٹا قرآن پاک، قرآن کیا ہے؟ پاک۔ تو دل بھی چاہیے، زبان بھی چاہیے، تو پاک قرآن کے لیے پاک زبان تو لا۔ اور پھر ایک بڑی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں۔ یہاں ایک گولی رکھی ہے بندوق کی، کہا کیا ہو جائے؟ کہ شیر کو پچھاڑ دے، ہاتھی کو مار دے، جوان کو ختم کر دے۔ ایک بڈھے نے اس کو اٹھایا اور مرغی کے پھینک کے مار دیا، مری مرغی۔ کہہ رہا مولانا کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، مرغی تو مری نہیں، ہاتھی مر جائے گا۔ دوسرے مولانا صاحب نے سمجھایا بھائی مولانا کا کہنا صحیح ہے، لیکن گولی کے لیے بندوق کا منہ چاہیے۔ جب بندوق کے منہ میں جائے گی اور کھٹکا دبے گا، جب رفتار بڑھے گی تو شیر دم توڑتا نظر آئے گا، ہاتھی کی جان نکلتی آئے گی، بڑا پہلوان جان ختم ہو جائے گی۔ ہاں لیکن منہ چاہیے بندوق کا۔ تو قرآن کی تاثیر کے لیے مومن کا منہ چاہیے۔ بابا غوث پاک کے بھی پیر ہیں حضرت جنید بغدادی۔ یہ گھنٹوں کی بات کو صرف میں منٹوں میں بیان کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ گئے بابا، ایک بہلول دانہ ہے، یہ بہلول دانہ وہ ہے کہ امام اعظم بھی ان سے فیضیاب ہوتے تھے بہلول دانہ، دیوانے، لیکن دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں۔ ان کے پاس یہ کون؟ کہ جنید بغدادی۔ کہا کہ فیض لینے، کہا کھانے کے آداب آتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا ہاں، دسترخوان لگا کے کھایا جائے، بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھائے جائیں، اپنے سامنے سے کھایا جائے، ہاتھ دھو کے کھایا جائے، جو تھے بتا دیے بس۔ کہاں؟ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی کھانے کے آداب نہیں آتے، پیر بنے پھرتے۔ آگے پھر گئے تو مریدوں روکنا چاہ کے نہ جاؤں گا، پھر سونے کے بولنے کے انہیں چھوڑ کر آخر میں کہا بابا میں تو نہیں جانتا، سکھانا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت بہلول دانے نے کیا کہا؟ بیٹا یہ آداب جو تم نے بیان کیے یہ فروع ہیں، اصل نہیں۔ تو میرے بھائی اصل کیا ہے؟ اصل ہے کہ پہلے دیکھو کھانا حلال ہے یا حرام۔ اگر کھانا حرام ہے تو بسم اللہ نہیں، پورا قرآن پڑھ کر بھی کھاؤ گے تو حرام ہی رہے گا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانا حلال ہے حرام ہے۔ میرے بھائی ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ جب ایک حرام لقمہ کا یہ حال ہے، روزانہ حرام کھا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ میرے بھائی کمانا اور ہے، بچانا اور ہے۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ کمایا جائے، کمال یہ ہے کہ بچایا جائے۔ صرف میں آخری بات کی طرف آتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے لیے اس کو ذہن میں رکھیے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ قرآن نے کیا کہا؟ تمام انسان گھاٹے میں ہے، زمانے کے قسم۔ اب اس زمانے میں آپ آؤ تو ایسے بھی تو دیکھیں نا کہ ایک طرف 1000 آدمی ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں، اور ایک طرف 313 ہے،
1000 کے پاس ہتھیار ہے سب کے پاس، اور 313 کے پاس حفیظ جالندری، اللہ ان کی قبر پہ نور کی برکھا برسائے، انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے شاہنامہ اسلام میں تھے 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 17 رمضان کو روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے، پھر بتاؤ کامیابی؟ تو جواب دیا تھا خدا کے لیے آج بھی کمی ایک ہی ہے، سچے نبی کی محبت پیدا کر لو۔ ارے بولو سچے نبی کی محبت پیدا کر لو، اور لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، جب یہ محبت ہوگی تو کہاں ہے؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک سادی سی کالی کملی والے۔ اور جب سچے نبی کی محبت ہو جائے گی پیدا، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنی جگہ، نبیوں کا الگ جگہ، صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ سوچو۔ 3 بھائی تھے نا، بڑا مشہور واقعہ کربلا میں سنا ہوگا آپ نے۔ 2 بھائیوں کے سامنے جیلیوں کو لایا جاتا ہے، کڑھا میں جلا دیا جاتا ہے، بولو وہ پھرے؟ ارے بولو بھائی، جان دینے کے لیے تیار۔ تو کل ہماری حکومت جائے یہ ہمیں منظور، جان جائے یہ منظور، لیکن اسلام سے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہماری بچیاں نہ ماں کو دیکھ رہی ہیں، نہ باپ کو دیکھ رہی ہیں، نہ دین کو دیکھ رہی ہیں۔ وجہ صرف ان کا اکیلا قصور نہیں ہے، یہ تمہاری تربیت کی خرابی ہے۔ اگر یہ ہمارے یہاں پر ہمارے قصور نہ ہوتا، ہم نے پردے کا اہتمام کیا ہوتا، غیروں سے ملنے نہ دیا ہوتا، وہ اسلام ہے جہاں نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی۔ اور پھر 2 بیویاں بیٹھی ہیں، ایک صحابی آ رہے ہیں، آقا فرما اندر چلی جاؤ۔ بیویاں احسان ماؤں کا کیا کہا؟ وہ تو نابینا ہیں، اگر سوال نہ کرتی تو کیسے پتہ چلتا؟ آقا فرماتے تم تو نابینا نہیں ہو۔ نبی کی بیویاں قرآن سے ثابت ہے مومنوں کی ماں، ان سے پردہ ضروری۔ او میرے بھائی، آج تیری بچہ غیروں کے ساتھ گھومے، پڑھائی میں غیروں کے ساتھ، میں نہیں کہتا پڑھاؤ مت، اللہ نے بہت طاقت دی ہے تمہیں، تمہارے اپنی کالج ہو سکتے ہیں، اپنے مدرسے ہو سکتے ہیں، تمہارے گرل اسکول اپنے ہو سکتے ہیں جن میں پڑھانے والی بھی تمہاری بچیاں، اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور تم جو ہے ان خرافات سے بھی بچ جائے۔ اس لیے میرے بھائی عمل کی دنیا میں اترنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قدرت پہ یقین رکھو، بولو جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا اللہ اس کے لیے۔ آپ پریشان نہیں، ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیں بس۔ میرے آقا جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ابرہہ آیا تھا، کیا لے کر آیا تھا بھائی؟ ہاتھی لے کر آیا تھا۔ ذہن میں رکھنا تھوڑی سی، پھر اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ اس کی جب مدد ہوگی نا تو ہٹلر نہ رہا، چنگیز نہ رہا، ہلاکو نہ رہا، آج یہ گنڈے کر رہے ہیں، کون ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم تو آپ برباد ہیں، ہم اپنی لائن سے ہٹ گئے۔ اس لئے نبی نے فرمایا کہ جب لائن سے ہٹ جاؤ گے تو پھر ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنے نام اعمال دیکھ، تیرے اعمال اچھے ہو اور حال برے ہو تو کہنا۔ تو لشکر لے کے آیا، لشکر لے کے آیا، اور نبی کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں، اور کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے۔ اب ذرا غور کرو قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب تو نے نہ دیکھا؟ کیا مطلب؟ دیکھا تو جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ قبر میں رہ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ قرآن
قرآن کہتا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اب غور کرو، پھر حفاظت کے لیے کس کو بھیجا؟ گدھ کو نہیں، باج کو نہیں، سکرا کو نہیں، ایک چڑیا ابابیل۔ ارے بولو کس کو بھیجا؟ ابابیل چڑیا۔ اگر یہ واقعہ ذہن میں رکھ لیا نا بد مذہبوں کے لیے آپ خود جواب دے دو۔ ابابیل کو بھیجا، کتنے پتھر لے کر آئی؟ 3، 2 پنجوں میں، 1 سر میں۔ تفسیر روح البیان میں ہے ہر کنکری میں مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب جب نام لکھا ہے تو پڑھنا ضروری، اور پڑھنے کے ساتھ پہچان ضروری۔ اسلام کا آدمی ہے کہاں؟ اور کوئی بھی کنکری غیر پہ نہیں گری۔ تو اب جواب یہ ہے، یہ کنکری یہ چڑیا تو پڑھنے گئی نہیں، کسی کالج میں نہیں، کسی مدرسے میں نہیں، تو پڑھی کہاں سے؟ اب پھر دل نے کہا خضر کی مانو۔ جواب ملتا ہے بندے آنے والے کو نہ دے، بھیجنے والے کو دے۔ تو رب نے خضر بھیج دیا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیجا۔ یہ کہتے آپ کہتے تو یہ بھیجنا ہی، اگر بھیجوں میں اتر جائے تو کتنے سڑے ہوئے بھیجے آج بھی سدھر جائے۔ چاہتا ہوں وہاں پڑھانے کے لیے یہ بھیجنا ہی بھیجوں میں حاصل کرتا ہوں۔ آئی نہیں بھیجا، تو جب رب نے ان کو بھیجا تو پاور دے کے بھیجا، علم دے کے بھیجا، معرفت دے کے بھیجا۔ تو جس رب نے مقابلے کے لیے چڑیوں کو پاور دے کے بھیجا ہے، علم دے کے بھیجا ہے، معرفت دے کے بھیجا ہے، تو جس مصطفیٰ کو ساری کائنات کے لیے رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے، یا اللہ تو اس کا کتنا پاور ہوگا؟ میرے لیے اپنی اس لیے میرے بھائی اپنے مقام سمجھو، اور پھر یہ نہیں ختم کیا۔ وہ ایک چڑیا کو نہ مار سکے، اور چڑیوں نے کیا کیا؟ صرف ختم نہیں کیا، بھوسا ہوتا چھوٹا چھوٹا، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو گیہوں کا بھوسا، اور وہ بھی جب کھا لو تو گوبر کیا تھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان چڑیوں نے ہاتھی اور ہاتھی والوں کو بھوسے کی طرح بنا دیا۔ میں اس لیے آیا ہوں تو تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ سچے واقعات دیکھو تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ہاں جو ایمان والے نا وہ گھاٹے میں، بڑے بڑے پیڑ جب طوفان آیا اکھڑ گئے، پچھڑ گئے، ٹوٹ گئے، اور چھوٹے چھوٹے پودا بچ گئے۔ اب کوئی پوچھے یہ کیوں اکھڑے؟ کہ جو اکڑا تھا وہ اکھڑ گیا، اور جو جھک گیا وہ۔ تو فرعون اکڑا اکھڑ گیا، نمرود اکڑا اکھڑ گیا، قارون اکڑا تباہ ہو گیا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ جھکنے والے تھے، آگ میں بچ گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ جھکنے والے تھے، دریا میں بچ گئے۔ اسماعیل ذبیح اللہ جھکنے والے تھے، چھری کے نیچے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو ایک و نیک بنائے۔ خدا کے واسطے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو۔